اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور آپ سب کو کہتا ہوں جی خوش آمدید. رات ہے، جمعرات کا دن ہے اور رات کے تقریباً 11 بج چکے ہیں، 11:04 ہے اور آپ لوگ ہمیں دوبارہ سے ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں مزیدار کے اس مزیدار پروگرام کے اندر. ناظرین پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ان لوگوں کو لے کر آ سکوں جو محبت کی بات بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کمیونٹی کے اندر اپنا پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں. آج کا ایک اور پازیٹیو کردار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ صحیح معنوں میں آپ ینگ لوگوں کی پہچان ہیں تو غلط نہ ہوگا. آپ اپنی پازیٹیوٹی کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں، کہ وہ سوشل میڈیا ہو، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا بزنس کا وہ کمیونٹی ہو، جہاں ایک بہترین کردار کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ موجود ہیں. اس کے علاوہ جرنلسٹ پینل ہو، مختلف جگہ آپ ہمیں نظر آتے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں حسن ممون صدیقی. السلام علیکم حسن بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ حسن بھائی، سٹارٹ اپ کہاں سے تھا؟ کون آئیڈیل تھا؟ کس کو دیکھ کے سوچا کہ میں جو ہے وہ پہلے تو بتائیں جرنلسٹ بنوں اور پھر سوچا ہو کہ میں بزنس مین بنوں؟ جرنلسٹ تو بعد میں بنے. سب سے پہلے جو سٹارٹ اپ میرا تھا وہ تھا اسلامک فیلڈ کی طرف سے. جو میں سب سے پہلے جو میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ کیا تھا میں نے ایز اے نقیب محفل، جس کو آپ کمپیئر کہتے ہیں اسلامی پروگرامز کا، اسلامی محفل کا. سٹارٹ اپ میرا وہ تھا. اس سے چلتے چلتے پھر میرا شوق مجھے صحافت کی طرف لے آیا. صحافت میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر اینکر، اور بس چل سو چل. میزبانی کرنا تھوڑا مشکل نہیں ہوتا؟ کس طرح؟ مطلب کہ مذہبی پروگرام کرتے کرتے انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جاؤ، اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ اگر جرنلسٹ بنتے ہو تو بدتمیز ہونا ضروری ہے. آپ بالکل معصوم سوال کرو گے تو آپ کو لوگ پہچانیں گے نہیں. تو مکس اپ کرنا تھوڑا مشکل نہ ہوا آپ کے لیے؟ مشکل کچھ بھی نہیں ہوا جی. اللہ غنی کی رحمت کرے ہمارے استاد مسعود خواجہ صاحب کو. آپ کے اور میرے جوائنٹ استاد دونوں کے. انہوں نے مجھے لائیو بھی ایسے شو کروایا کہ جس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے یہاں پر آ کے لائیو بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک دن میں مجھے فون کیا، جی ہاں جی آفر صاحب کتنے ہو؟ میں کہا جی گھر ہوں. اچھا لائیو جانا ہے جلدی آ جاؤ. میں چلا گیا. جب میں وہاں پہ گیا تو جا کے میں دیکھا یار وہاں پہ تو گیسٹ سارے پورے ہیں. میں چپ کر کے نا پیچھے جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا آفر کتنے ہیں؟ میں کہا جی سارے بیٹھا ہوں. یار آ کے میرے ساتھ صوفہ لگاؤ ایز اے کو ہوسٹ. میں کہا لو بھی مروا دی ہے، لائف کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. لیکن اس طرح سے میں کرتا رہا ہوں الحمدللہ. کوئی مشکل نہیں ہے. انسان کے اندر اپنے جو ہے نا کانفیڈنس ہونا چاہیے. لیکن یہ پھر یکدم اوورسیز کا بزنس بھی شروع کر دیا. اس کے علاوہ جو مجھے آپ کا کام بڑا اچھا لگتا ہے وہ ہے آپ کا کالج جو ہے، لا کالج جو ہے. یہ لوگوں کو وکیل بھی آپ بنا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ بناتے جا رہے ہیں. فرمائیے گا یہ سارا چیز مکس اپ کرنا مشکل نہیں ہو گیا؟ اب مشکل نہیں ہو گیا کہ یہ سارا ٹائم مینیج اور بڑی پرابلم یہ نے آپ کے ساتھ گن مین بھی تو دیکھے، یہ بھی بھائی جان آپ کے ساتھ ہیں، انہوں کو آپ کا گزارا نہیں ہے. تو ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتے ہیں کہ اتنا کچھ مینیج کرنا پڑ جاتا ہے؟ اب مینیج کرنا بہت مشکل ہے. ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہے. فیملی کو ٹائم دینا مشکل ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ ڈبل سم والے ہیں. جی میں ڈبل والا ہوں. اور آپ تیسری سم کے چکر میں بھی ہوں گے. یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں نا جی. ایون میں اپنے بچوں سے 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ ملتا ہوں، اور وہ بھی تب ملتا ہوں کہ جب صبح اسکول کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے علاوہ میری ان کے ساتھ بھی ملاقات نہیں ہو پاتی. تو کیا لگتا ہے کہ مصروفیات اچھی رہتی ہیں ہوں یا نہیں کم ہونی چاہیے؟ مصروفیات کم ہونے چاہیے، اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکیں. اور بھابھیوں میں سے فیوریٹ بھابھی کون سی ہے؟ دونوں فیوریٹ ہیں جی. یہ آج آپ سیاسی بیان نہ دیں اور یہ ہم آپ کے گھر میں سمجھے ٹی وی نہیں چلا رہے. مطلب چھوٹی بھابھی کی یا پہلی یا دوسری بھابھی کی کون سی والی بھابھی کی عادت زیادہ پسند ہے آپ کو؟ پہلی والی. پہلی. اب دوسری بھابھی آپ جانے آپ کا کام جانے، کیا عادتیں پسند ہے پہلی کی؟ پہلی کی عادتیں خیال کرنا، ہر چیز ٹائم سے پہلے کر کے دینا، اس طرح کی چیز ہے. اور آپ خود ویسے دل پھینک ہیں یا دل سنبھال کے رکھا ہوا آپ نے؟ دل پھینکوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں. اچھا. اور ہر جگہ پھینک آتے ہیں یا نہیں؟ جہاں بھی ضرور سمجھتا ہوں. کن چیزوں پہ زیادہ دل پھینکتے ہیں آپ؟ خوبصورتی پر. خوبصورتی پہ. یہ خوبصورتی خواتین تک محدود ہے یا اچھی گاڑی پسند آئی، اچھا پلاٹ پسند آیا، اچھی گھڑی پسند آ گئی، اچھے کپڑے پسند آ گئے؟ خواتین تک محدود نہیں. اچھا نہیں خواتین تک محدود ہے. اچھا خواتین تک محدود نہیں ہے. اچھا ایاز بھائی، ویسے آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ دو اور خوبصورت اور روبرو موجود ہیں، ان کو بھی گفتگو کریں. کیا سمجھتے ہیں کہ زندہ دلی کی یہ نشانی ہے کہ اپنے آپ کو خوبروؤں کے اندر محسوس کرنا اور ہمیشہ بیوٹی کانشیس رہنا؟ دیکھیں بیوٹی کانشیس تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی ہر چیز
ہوتی ہے. جس طرح اللہ خود ایک کہتے ہیں کہ اللہ جمیل الحب الجمال, کہ اللہ خود خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب اگر آپ اس کو صرف ایک خوبرو حسینہ پہ منعکس کر دیتے ہیں, اسی کے فکس کر دیتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ذرا زیادتی ہوگی. باقی بھی جو کائنات ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ میرا خیال ہے کہ ایک اپنی طرف آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے اور آپ کو ایک خوبصورتی کا بیان دے رہا ہے. اچھا فضا, آپ سے میں پوچھوں گا سوال کہ مرد آج کل کے دور میں ٹھرکی ہیں, یا مطلب ہم ٹھرکی کہتے ہیں ان کو, یا فضول کی جو لائنیں کرا رہے ہوتے ہیں, تو لڑکیاں کس مرد کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہیں, کہ جو شریف النفس ہو یا کوئی اسی طرح کا جو لائنیں شائنیں کرا رہا ہو؟ لڑکیاں زیادہ تر مردوں کو پسند کرتی ہیں جو مطلب عزت دار ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, مطلب جو لائنیں کرواتے ہیں ان کو تو مطلب ایک عزت دار شخص بھی تو لائن کروا سکتا ہے نا, تو حسن بھائی, بلکہ ہر عزت دار شخص ہی تو لائن کرواتا ہے. وہ عزت کے طریقے سے لائن کروائے گا, وہ ایک لوفروں کی طرح لائن نہیں کروائے گا. اگر تو کوئی عزت دار مرد ہوگا تو وہ کسی غیر عورت کو ایسے نہیں دیکھے گا, بہن یا بیٹی کی نظر سے دیکھے گا. تو وہ مطلب وہ دوسری نظر وہ کب کیسے نظریں وہ ایکسچینج کرتے ہیں؟ اگر میرڈ ہوگا تو وہ ضرور دوسری نظر سے دیکھے گا, اگر میرڈ ہوگا تو کبھی نہیں دیکھے گا. کیا میرڈ کے اندر سم ختم ہو جاتی ہے جی, یہ جو رسیم ختم ہو جاتے ہیں؟ مرتے دم تک نہیں ختم ہوتے. یہ مرتے دم تک نہیں. میرا جو نظریہ وہ یہ ہے. تو کیا یہ گھوڑا جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اور کیا جوان ہوتے رہتے ہیں, مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے, آپ کا یہ ماننا ہے کہ بوڑھا نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی, نہیں ہوتا کبھی بھی بوڑھا. دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں میرے نظریے میں, چڑھتی جوانی اور اترتی جوانی. چڑھتی جوانی اور اترتی جوانی. اترتی جوانی, واہ واہ واہ. جب جوانی ختم ہو رہی ہے تب انسان کہتا ہے یار ان تھوڑی جو ٹائم ہے, ان خود جب جا رہا ہوتا تب بھی کہتا ہے کچھ نہ کچھ کر ہی لے. جب جوان ہو رہا ہوتا کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے. اچھا جب پھر وہ دیکھتا ہے وہ پھر اپنی, اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں 17-18 اور ہاں ٹین ہے جی, 51-52, ہاں 50 جیسی کراس کرتے ہیں, 50 کے بعد جا کے 50 سے 60 تک. مائک دیجیے گا جی, ہماری نئی ٹیم کیسا بنی ہے, کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں آج کل کی معاشرے کے اندر وہ زیادہ دل پھینک ہوتی ہیں یا مرد زیادہ دل پھینک ہوتے ہیں؟ جی نہیں جی, بالکل ایسی بات نہیں ہے, نہ تو لڑکیاں دل پھینک ہوتی ہیں اور نہ لڑکے دل پھینک ہوتے ہیں. جی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بہت سی پیاری اور خوبصورت. ہم کیا سمجھیں اس بات کو کہ مطلب مرد دل پھینک نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتے ہیں. ہوتا ہے. عورتیں نہیں ہوتی؟ عورتیں کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا عورتیں ہوتی, لیکن مقابلہ کریں اگر آپ سے, ایاز بھائی آپ ذرا مائک لیں, کمپٹیشن کریں تو آپ دونوں مجھے بتائیے گا, پہلے آپ حسن بھائی اور پھر ایاز بھائی, زیادہ دل پھینک کون ہوتا ہے, جلدی بیوٹی کی طرف اٹریکٹ کون ہو جاتا ہے؟ لڑکے. میرا خیال ہے نہیں کوئی سیکنڈ کروں گا. کیا وجہ ہے, کیوں جی؟ ایک ایک وجہ بتانی ہے آپ لوگوں نے, علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ انسان میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ایک کے اوپر خوش ہوگا. خوش ہوگا. ہاں ایک نہیں تو ایک سے, دوسرے میں تیسری سے جی چلتا یہی ہے. اللہ نے کریشن ہی ایسی بنائی ہے کہ اٹریکشن اس طرح کی ہے, مقناطیسی اٹریکشن ہے کہ آپ کی ختم نہیں ہوتی. اور جو اس طرح کے مرد ہیں جو دو کر کے تیسری کے کسی چکر میں ہوتے ہیں, ان کا بیسیکلی پرابلم کیا ہوتا ہے؟ لیکن ان کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, لیکن ان کے اندر کوئی تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیسری بھی ان کے پاس آ جاتی ہے, چوتھی بھی آ جاتی ہے. ہاں یہ اب آپ ہوتا ہے. کیوں جی, کیا ہے آپ کے پاس؟ واٹ از یور گدر سنگھی, ویئر از یور گدر سنگھی؟ جب یہ گدڑ سنگھی تو آج سے کوئی 10 سال پہلے بھی لوگ پوچھتے تھے کون سی ہے بھائی, لیکن وہ گدڑ سنگھی کون سی ہے مجھے بھی نہیں پتا. نہیں پتا, وہ بندے کو پتہ نہیں چلتا. ہے کوئی ہے. میں شروع میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں اس چیز سے بڑا مالا مال تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ یار حسن کو کام کرانا, اکٹھے بٹاؤ کام کر دیسی. تو وہ خیر وہ ٹائم چلا گیا. تو اب جب اس روٹین کی طرف آئے ہیں تو اب تو خیر تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. ایک تو وہ ابھی ویسی ایک شوگر میلہ ہی ہے. الیکشن کون سا لڑنے کے جا رہے ہیں آگے ماضی نوید میں؟ الیکشن دیکھیں جی, میں نے 3 لڑے, 2 پریس کلب کے لڑے تھے اور ایک کونسلر کا لڑا تھا, اور ابھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک ایم پی اے کا لڑنے جا رہے ہیں. تو کیا ضمانتیں ضبط کروائیں گے یا امیدیں باہر رکھیں ہم آپ سے؟ امیدیں باہر رکھیں. پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی؟ اگر میں جو کھڑا ہوں گا تو میں ان میں تینوں میں سے کسی ایک کی طرف سے. جماعت اسلامی, آزاد یا ٹی ایل پی. یا ٹی ایل پی, تحریک لبیک. تحریک لبیک کے لیے سب سے پہلے مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر مجھے آنا پڑے گا. ایک بہت سارے داڑھی کے بغیر بھی تو ہیں نا وہاں. ٹی ایل پی کے نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا تو کیا داڑھی رکھ لیں گے؟ ہاں. تو اب کیوں نہیں رکھتے؟ ابھی کیوں نہیں رکھی؟ ابھی ویسے ہی ابھی میں سمجھنے میں اس قابل نہیں ہوا.
نہیں میں اگر تو میں نے داڑھی رکھی تو پھر جتنے سارے کام ان کو میں سائڈ سائڈ میں کریں. اچھا یہ معیار کیوں ہے کہ داڑھی والا ہی ایک نمبر ہے, یہ داڑھی والا؟ داڑھی والا دیکھیں یہ سنت ہے, فرض نہیں ہے. داڑھی سنت ہے, فرض نہیں ہے. تو یہ تو ایک ہم نے بنا دی کہ داڑھی والا ہوگا تو کچھ ہوگا. اچھا حسن بھائی, اپنی کامیابی کے راز کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان ساری چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کہ مجھے یہ جو سکسیس کی کنجی ملی ہے یہ اس وجہ سے ملی ہے؟ محنت ہے اور دوسرا یہ لک ہے. آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں تھا. اب اللہ کا شکر, اللہ کا ہاں یہ اللہ کا اس وقت دینا ہوا ہے کہ جب میں دوسرے نکاح میں آیا ہوں. اچھا پہلے والی بھابھی کے ہاتھ میں تھوڑا کم تھا. اس میں ڈو یو بلیو ان دیٹ تھنگ کہ انسان کی روٹی روزی جو ہے نکاحوں کے ساتھ جڑی ہے؟ عورت کے ساتھ بالکل ایسے میں نے بے شمار ایسے میں نے بھی لوگ دیکھے, بالکل دیکھے. میرا ایک اپنا ایک دوست ہے, اس کا بھائی ہے اسلام آباد میں, ایک اس کی F7 میں اس کی برانڈ تھا اس کا, ٹھیک ہے, اور ابھی وہ ایک آٹو چلا رہا ہے. شادی سے پہلے کہ اس کی حالات ہے کہ اس کا ایک برانڈ تھا, اور شادی کے بعد سے یہ نصیب ہے. اس نصیب کے ساتھ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا, اور عورت کا نصیب. مرد ہمیشہ یہ دیکھیں اولاد ہوتی ہے مرد کے نصیب سے, جو دولت ہے عورت کے نصیب سے. عورت کے نصیب سے بلیو کرتے ہیں ان باتوں پہ جی آپ یہاں صاحب کہ عورت کے نصیب میں ہی دولت ہے؟ مرد جو ہے وہ ایک لولا لنگڑا ہو, لاچار ہو, یا آلسی مرد, میں لولا لنگڑا نہیں کہتا, آلسی مرد اپنا سارا کریڈٹ دے دے عورت کو کہ ہائے یہ ایسی ہے تو تب میری روٹی روزی نہیں ہے. اور یہ کون سا اللہ کو ماننے والا ہے جو محنت ایفرٹ کے اوپر زیادہ بلیو نہیں کر رہا اور بلیو کر رہا ہے اپنی بیوی کے نصیبوں کے اوپر؟ لیکن جہاں تک اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو انسان کو اپنے اوپر بلیو ہونا چاہیے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے دین کے حوالے سے اگر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ نکاح کر لو, دوبارہ کر لو, نکاح پھر بارہ کر لو, چوتھی بار بھی کر لو. اور ابھی جیسے انہوں نے ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ اگر دوسری بیوی جو ہے کہیں پہ ایسا ہو گیا کہ وہ نصیب کے یا وہ چیز پیچھے چلی گئی, تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ آپ تیسری شادی کر لیں. بالکل کر لیں, آپ کو کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. اب تیسری میں کرنے کے چکر میں نہیں ہوں, نہیں یہ نہ یہ بھی واپس چلا گیا. اچھا مطلب یہ دونوں بابیاں سخت ہیں ویسے؟ پہلی سخت ہے. پہلی اتنی سخت ہوتی تو آپ دوسری کرتے کیوں؟ وہ چھپ چھپا کے کی. چھپ چھپا کے کی. ایک 2 سال میں نے اسی طرح چلایا رکھا. ایسا 2 سال بعد جب پہلی بار پتہ چلا تو کیا ہوا؟ وہ بتانے کے قابل نہیں. مطلب ہوا کیا تھا, مطلب زیادہ کچھ ہوا تھا؟ نہیں, وہ ایکسپوز بھی ایسی ہوئی تھی کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ڈیتھ کے اوپر جو ہے نا یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی تھی. تو تھوڑا سا وہ ردم کم ہوا ہوگا یا نہیں؟ نہیں, عورت کبھی بھی کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی. یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس. اس لیے آپ نے برداشت. عورت کہتی ہے آپ باہر جا کے جو کچھ مرضی کرو, 10 یار ہیں, میں کہتا ہوں 10 لڑکیاں ہیں, 10 کے ساتھ رہے, نکاح نہیں کرنا. عورت یہ کہتی نہیں, سیدھے راستے کی طرف نہیں جانا, باہر جا کے اور جو کچھ مرضی کر لو. تو یہ کون سا پھر آپ نے پھر اپنی بیوی کی مانی نہیں ہے صاحب؟ اب ٹھیک ہے؟ ہاں ابھی ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سوچتے نہیں, لیکن اس طرح سے نہیں ہے. اس طرح سے نہیں, اس طرح سے نہیں. آپ سوچتے ہیں کہ تیسرا پنگا میں لے لوں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے. میں اس حق میں نہیں ہوں. نہیں, تیسرا پنگا میں اس حق میں نہیں. اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو اب نہیں, اب ہو ہی نہیں سکتا. وہ تھوڑا سا مطلب چانس نہیں, شدید لیول میں کی محبت ہوگی اب؟ نہیں, میں کہتا ہوں شدید لیول میں محبت جا آخری جو لیول ہوتا ہے نا وہاں پر بھی ہوگی, لیکن نہیں شادی کے آگ میں آپ نہیں. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اگر نصیب میں لکھنا ہو کہ آپ کی ایک شادیاں یا 2 ہیں اور آپ کو 8 سے 8 سال پہلے پیچھے لے جاتے ہیں, آپ کی ایک شادی یا سکون سے زندگی گزر رہی ہے, تو کیا آپ پھر دوبارہ سے دوسری شادی کریں گے؟ جب دوسری آتی ہے نا تو وہ حالات تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں گھر کے مرغی دال برابر, بس وہ والا حساب ہوتا ہے. ادھر بھی ادھر بھی, بس جدھر بھی ہے. میرا طور پہ ہوٹلوں پہ کھاتے ہیں آپ زیادہ تر؟ صبح کا ناشتہ سے میرا گھر ہوتا ہے, باقی دن اور رات کا نہیں. یہ نہیں ملتا یا بھابیاں سخت ہیں یا کہتے ہیں جاؤ ادھر کو کھا لیتے, جاؤ ادھر کو کھا لیتے؟ رات کو 2 بجے تو گھر جاتا ہوں, 1 بجے گھر جاتا ہوں. وہ دروازے کھول دیتے ہیں, بڑی بات ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ اس چکر میں ہو کہ یار میں آج ادھر چلا جاؤں گا, آپ نے ادھر کا ارادہ کیا اور دونوں طرف نہ جا سکے؟ 1-2 دفعہ ایسا ہوا. تو پھر وہ رات کہاں سے کیسے گزری؟ رات وہ روڈ ناپتے گزر گئی. گزر گئی. اور کتنے بجے تک صبح آپ روڈوں کو دیکھ رہے تھے؟
तकरीबन कोई ऐसे हल्का सा आप इस तरह किया करें, 5 बजे तक 5 बजे तक है। 5 बजे तक। तो 5 बजे के बाद ये सोचा था कि यार अब फिर मैंने जाके सोचा अब जो कुछ मर्जी अब जाते हैं चले जाते हैं। तो फिर लेकिन आपको क्या लगता है दोनों में से किसको ज्यादा तरस आ जाता है आप पे? वो ऐसा था ना, वो वाकया ऐसा था कि उसने कहा आज इधर आना है, मैं कहा जी नहीं आता। उन्होंने कहा आज उधर गए तो फिर इधर कभी भी ना आना। मैं क्या अब दोनों ऑप्शन को दोनों खतरनाक है, अब इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, बाहर रह लूँगा। वो बात आज दिन तक उनकी ज़ुबान से ख़त्म नहीं होती कि हाँ उस दिन मेरे कहने के ऊपर जो है ना इधर नहीं आए थे। बस वो जो एक दफ़ा लिखी गई है वो लिखी गई है। अच्छा बीवी टोंटे बड़ी करती है, दोनों में से टोंट कौन ज्यादा करती है और टोंटे पसंद है आपको कि या नहीं पसंद? गुस्सा आता है शदीद। मतलब आप मजाक पसंद ही नहीं है आपको? मैं मजाक पसंद हूँ, लेकिन बीपी जो है ना मेरा एकदम शूट कर जाता है और बस उस वक्त नहीं समझ आती। उस वक्त समझ नहीं आता। तो वैसे मेरे साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब भाई बैठे, ये मैं वो कहेंगे कि बहुत अच्छी तबीयत का मालिक है, लेकिन जब एक दफ़ा एक पटरी से इंसान जो उतर जाता है बस वो उतर। तो पटरी पे दोबारा कब आते हैं? 2-4 घंटे लगते हैं, 2-4 दिन लगते हैं या क्या इतना टाइम? 4-5 घंटे लगते हैं नॉर्मल होने में। नॉर्मल हो जाते हैं। और कभी महसूस होता है कि यार गलत कर दिया, माजरत कर लूँ फोन करके? बिल्कुल, जब होता है तो बिल्कुल मैं माजरत करता भी हूँ। और अगला वाला मान लेता है? हाँ। गुस्से में अमूमी तौर पे गालम गलौज करते हैं या क्या करते हैं? वो कुछ भी बस उस वक्त समझ नहीं आती है। उस वक्त अगर मेरे पास उनकी जगह ना वेपन मेरे पास हो ना, हाँ, उधर ही बस उधर ही वो कहीं पे जाते भी ना वो वेपन छुपा के जाते हैं कि दिमाग ज्यादा ही इनका हो जाता। अभी अगर दोबारा से हम इस चीज को गिनते हैं कि बीइंग बाप मुतमिन है कि मैं वो सर्विस अपने बच्चों को दे पा रहा हूँ जो मुझे देनी चाहिए या नहीं, उस तरह नहीं दे पा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह दे पा रहे हैं। नहीं टाइम उनको टाइम प्रॉपर, टाइम के अलावा 2 चीज़ें, या आप टाइम ले लो या आप जो दुनिया की फैसिलिटीज ले लो। ठीक है। तो आप ये तो मैंने अपनी जब मैंने पहली शादी की थी मैंने तब ही कहा था, वो शुरू में ये बात हुई कि जी लेट घर आती, मैंने कहा 2 चीज़ें हैं, या पैसा या फिर टाइम, दोनों में से एक लेनी है, जोन से भी लेनी है। बड़ा बेहतरीन फार्मूला था। और भाभी ने क्या कहा? ये कहूँगा टाइम। मैंने कहा टाइम के साथ ज़िंदगी नहीं गुजरती, ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम दे तो 4 साल बाद आपको ही लगे कि यार कुछ ज़्यादा टाइम हो गया था, चलो ठीक है। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास ये पैसा होना बड़ा ज़रूरी है। हसन भाई क्या मैसेज देंगे अपने सुनने वाले, क्योंकि आपकी सीट पे भी आपके दोस्त बड़ा जमान होने वाले हैं, उनसे भी हमने गपशप करनी है, जो आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? चले 2 शादियों वाली हो ही गया, तो करनी चाहिए जो दूसरी का सोच रहे हैं या नहीं करनी चाहिए उनको? हमारे एक दोस्त है जी, वो प्रिंसिपल है कॉलेज के, और उन्होंने मुझे एक दफ़ा मुझे कहा कि हसन साहब वो हमारा एक दोस्त है तो दूसरी शादी करना चाह रहा है। मैं कहा जी काजी साहब कभी भी नहीं। कहा यार जी वो ना एक बेवा हो रहा था, उसके 2 बच्चे हैं। मैं कहा जी काजी साहब लिख लो कदे भी ना करना, भावें जड़ा मर्जी दोस्त है। कुछ टाइम गुजरा, उन्होंने कहा जी वो आपको पता है वो कौन था? वो मैं ही हूँ। मैं कहा मुझे पहले दिन से पता था। तो उन्होंने मुझे गवाह भी बनाया, ठीक है, सेकंड निकाह में मुझे गवाह भी बनाया। और उसने एक दफ़ा मुझे कहा, मैं कहा जी मैं हाज़िर हूँ भाई, जिधर साइन करने मुझे बता देना। महीना भी नहीं गुजरा होगा, मैं बड़ी पक्की और सच्ची बात बता रहा हूँ, महीना भी नहीं गुजरा होगा, वो मेरे घर आके बैठे। तो इसी तरह ना मुझे कहते हैं यार ये आपकी भाभी हैं। मैं कहा जी अच्छी हैं माशाल्लाह, प्यारी हैं, वो भी एक स्कूल रन करती हैं। इतनी देर में ना कोई बात हुई तो मुझे कहते हैं जी मैं 1 मिनट ना ये भाभी को कॉल करता हूँ, वो एक किसी का नंबर चाहिए। उन्होंने कॉल किया फलाने का नंबर और तस्वीर चाहिए। क्यों? स्पीकर ऑन था इत्तेफाक से, और उसके कोई बुरा टाइम था, स्पीकर ऑन था। उसने अपनी तरफ से बड़े उसमें प्यार से कॉल की, तो आगे से साथ ही वो खातून कहती है अब क्यों तस्वीर चाहिए, अब कौन से मुझे ख्वाब दिखाने? मेरी एकदम हंसी निकल गई, कॉल बंदी। मैं कहा जी इधर महीना भी नहीं होया। अच्छा मतलब दूसरी शादी वाले बेचारे की इज्जत नहीं रहती? ये आपके अपने इख्तियार में, जैसे आपने उसको लेके चलना है वैसे ही है। मैं तो ऐसे भी खत्म, लेकिन आप मशवरा देते हैं कि 2+2 ना ही हो तो अच्छा। हाँ ना हो। मैं तो ऐसे, मैंने आपको बताया मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं कि जो एक ही घर में 3 भी रह रही हैं। वो पठानों का कल्चर है हमारा। वो मैं कहता हूँ कि बड़ा खुशकिस्मत वो शख्स होगा कि जिसके साथ ऐसा होगा। लेकिन ऐसा होना तो ये नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं वैसे करनी ही नहीं चाहिए, नहीं कर पाता, करनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको सेकंड ऑप्शन की तरफ जाने नहीं चाहिए। हाँ अगर आप इस काबिल हैं कि आप दोनों के हकूक बराबर आप दे सकें, ठीक है, तो आप फिर कर सकते हैं। अगर तो आपकी जेब इजाज़त देती है, आपके हालात इजाज़त देते हैं, पता लगे घर बच्चे भुखे मारे बाहर जाके तुसी हो जी मैं इत्थे आं ते मैं उत्थे आं, तो तुसी घर वड़न जोगे ही नहीं रहो।
تو وہ والا کام نہیں کرنا چاہیے. پہلے حقوق اگر اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس چیز میں کر سکتے ہیں، اگر تو آپ کی حالات اس چیز کی اجازت دیتے ہیں تو آپ بالکل کریں. عالم اخبار کے حوالے سے، نیوز پیپر کے حوالے سے آپ کا سنا اور اچھا بھی لگا، کیونکہ اس کا کہیں نہ کہیں میں بھی حصہ ہوں. مجھے فرمائیے گا کہ اب جو نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم انٹروڈیوس آپ نے کروایا ہے، اس میں خواتین کا کیا کردار ہونے والا ہے، اور رپورٹروں کی اتنی بڑی چینج جو ہے، یہ سارا کیا کردار آپ کرنے والے ہیں، یا اس میڈیا کو کس طرح آپ یوز کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا کہ جہاں پہ ہر بندہ آگے اپنا جو اس کا ایک ٹیلنٹ ہے اس کو آگے شو کر سکے. ایک ایسا ادارہ یہاں پر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ پرچی سسٹم نہ ہو. بالکل یہاں پہ پرچی سسٹم نہ ہو. یہاں پر ایسا نہ ہو کہ ہر 5 گھنٹے باہر کھڑا ہے، 5 گھنٹے کے بعد اس کی باری کے اندر جائے گا تو اس کو 1 منٹ کا بھی چانس نہیں ملا اور وہ ختم ہو گیا. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ حسن بھائی، آپ نے جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ جی. پروگرام کا اگلا ایسا جی سیگمنٹ یعنی کہ ایک دوست سے گپ شپ کرتے ہیں، وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں بات کریں گے ہمارے سے، اور ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے بات کریں گے. ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمت رہیے گا، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو. سلسلہ وہیں سے جوڑوں گا جہاں سے ٹوٹا تھا. میں شکریہ ادا کر دوں اپنے تمام اسپانسرز کا، جس میں مدینہ کیش اینڈ کیری شامل ہے، جس میں چیزیس شامل ہے، اسلام آباد چائے شامل ہے، اور شامل ہے اس کے اندر اتفاق الیکٹرانکس والے. آپ چاروں حضرات کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ بھائی فار جوائننگ. کرپٹو کرنسی ہمارے ذہن میں جب بھی ڈیجیٹل کرنسی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر کام ہوگا، یہ فراڈیے کا کام ہوگا. تو از اٹ ٹرو کہ یہ جو سارا ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ 2 نمبر ہے، فیک ہے، اس میں کوئی اوریجنل بات نہیں ہے؟ ایکچولی دیکھیں کہ جس طرح دنیا مطلب آگے نکلتی جا رہی ہے، ترقی کرتی جا رہی ہے، تو ریولوشن آتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی بارٹر سسٹم تھا، پھر لوگ کیش پہ آئے، گولڈ پہ آئے، کیش پہ آئے، اے ٹی ایم کارڈ پہ آئے. تو ڈیجیٹل کرنسی کا بیسیکلی ان کا پرپز یہ ہے کہ ہم اپنے جیب میں کیش نہ لے کے جائیں، کہیں پر بھی جائیں، کہیں پر بھی ہم نے پیمنٹ کریں تو ڈیجیٹل ایپس کے ذریعے اس کو کریں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگ مطلب فائدہ ہو ہم لوگوں کو کہ ٹائم کی بچت، کیونکہ کیو آر کوڈ سکین کرنا ہے، آپ نے پیمنٹ کر دی، بس دیٹس. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے سلسلہ یہ واقعی جینوئن طور پہ 2 نمبر ہے، یا اس میں جو ہے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے یہ کام؟ دیکھیں آن لائن بزنس کوئی بھی ہے نا، مجھے تقریباً پچھلے 4 سال سے عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے. تو اس میں بہت ساری کمپنیز بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، نیٹ ورک انڈسٹری میں جس طرح حسن بھائی نے بات کی کہ مطلب ایک انسان اپنی فیملی کو یا ٹائم دے سکتا ہے یا پیسہ دے سکتا ہے. میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ نے گھر میں ہی بندہ تو پال لیا. انسان پیسہ بھی دے سکتا ہے، ٹائم بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے پاس پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے. اس کے لیے دیکھیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے نا وہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. لوگ جب آپ کوئی بھی بزنس پریزنٹ کرتے ہیں، اس کو بلڈ کرتے ہیں، تو 1 ٹائم آپ کی تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، 3 مہینے 6 مہینے، لیکن جب آپ کا نیٹ ورک بن جاتا ہے اس کے بعد آپ فائنینشیل فریڈم ہو جاتے ہیں، ٹائم فریڈم. اچھا، ٹائم فریڈم سے کیا مراد ہے؟ یہ گھر میں بیٹھے ایپس 2 گھنٹے یوز کرتے ہیں، 4 گھنٹے یوز؟ آپ نے جسٹ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹس سپوز کہ کوئی پروڈکٹ لے لیں آپ اپنی، اس کو آپ جب شاپ پہ اس کو سیل کریں گے تو وہ آپ کی فزیکل ایک ایکٹیویٹی ہے. جب آپ اس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لے جاتے ہیں، لائک امیزون ہے، امیزون دنیا کی سب سے بڑی ایک انڈسٹری ہے اور ڈیجیٹل کہ وہ آن لائن سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس پہ اپنا سٹور بنائیں، آپ اس پہ اپنی پروڈکٹ سیل کریں. آپ نے 1 ٹائم سٹور بنایا، اس پہ تھوڑی سی محنت کی، 3 مہینے 6 مہینے آپ نے اپنے کسٹمر بنا لیے، اس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں بیٹھے ہیں، آپ کی انکم جنریٹ. اور یہ واقعتاً جنریٹ ہو رہی ہے. اچھا، مجھے 2 سے 3 سوال ہے آپ سے، فائنلی میں کروں گا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکم کا بہترین ذریعہ ڈیجیٹل ہی ہے یا نہیں؟ باقی ایکٹیویٹیز بھی کریں، یہ ساتھ پارٹ ٹائم کر رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے جو دنیا میں مسئلے آئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا آئی تھنک کہ 70% بزنس آن لائن ہو گیا. ٹھیک ہے، شفٹ ہو گیا، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اب آسانی ڈھونڈتے ہیں. گھروں میں کھانوں کی ڈلیوریاں ہو جاتی ہیں، ہاں کچھ گھروں میں مطلب سٹور پہ جانے کے اپنا ٹائم. ہاں، لیکن پاکستان میں یہ ایشو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرسٹ لیول اس طرح کا نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر، جو کیونکہ آپ اچھا سا ایک پرنٹ منگوا رہے ہیں، جیسے بیڈ شیٹ کی چادر ہے، تو وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اوریجنل ہے، اور گھر میں آتا ہے سیم ہی ہوتا ہے لیکن پرنٹڈ ہوتا ہے، تو وہ بریڈ کے وہ جو ہے نا بس اپنی پروڈکٹ اور اپنا نام. اور مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. جی، اگر چیک اینڈ بیلنس رہے اس پہ. ٹھیک ہے، اب امیزون ہے، اس پہ اگر آپ کوئی چیز کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کی کوالٹی دیکھتا ہے. کوالٹی دیکھ کے آپ کو کہتا ہے یہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں رکھوائیں، ہم آگے ڈیلیور خود کریں گے.
تو وہ جب ڈیلیور کرتے ہیں تو ان کی پروڈکٹ میں آج تک کبھی کسی کا کیا میسج دے گے دیکھنے والوں کو؟ میرا تو لاسٹ میں میسج یہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، لائک آپ فزیکل کریں یا ڈیجیٹل کریں یا آن لائن کریں، تو اس کو آپ محنت کے ساتھ کریں، لگن کے ساتھ کریں، تو آپ انشاءاللہ ایک دن اچھی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، سکسیزفل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو پلیٹ فارم اچھا چاہیے ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ٹیم اچھی چاہیے ہوتی ہے، تو محنت جو ہے وہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ جی. آپ کو بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے ٹائم دیا. یقیناً آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. ملوں گا انشاءاللہ کل پروگرام میں اور مزید آپ لوگوں سے گپ شپ ہوگی، ڈسکس ہوگی، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پہ اپنا فضل کرم مہربانی فرمائی اور ڈیجیٹل کرنسی ہو یا کوئی بھی کرنسی ہو اس میں شفافیت کا عنصر لازمی ہو، تاکہ ہم سب لوگ مل کر ملک پاکستان کی خدمت کر سکیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اللہ حافظ.